السلام علیکم پیارے دوستو. آج میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ بہت اہم ہے اور خاص طور پہ بہت سارے مطالعہ میں اس کا کام بہت زیادہ ضروری ہے اور آنا چاہیے. وہ ہے فرائیڈ کا نظریہ تحلیل نفسی، جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں سائیکو انالیسس. اصل میں سائیکالوجی جو لفظ ہے وہ ظاہر ہے کہ یونانی جو ہے اس مکتبہ فکر وہاں سے یہ سامنے آیا ہے. سائیکی وہ روح کو کہتے تھے، اور لوگوس جو لفظ تھا اس سے پھر لوجی بن گیا. لوگوس جو ہے وہ مطالعہ اسٹڈی کو کہتے ہیں، بحث کو کہتے ہیں. تو روح کی اسٹڈی یا روح کی بحث یہ سائیکالوجی کہلاتی ہے. اور اس وقت وہ روح سمجھتے تھے. بعد میں ایرسٹوٹل یعنی ارسطو نے پھر اس کو مائنڈ کہا، اور پھر اس کے بعد اب مائنڈ ہی پہ اس کو ریسرچ ہوتی رہی ہے. فرائیڈ بہت اہم آدمی ہے جس نے ذہن جو ہے اس کے اوپر بہت کام کیا، اور ابھی تک اس کے اگرچہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آنے والوں نے ان سے انحراف کیا، ان کو رد کیا، لیکن وہ اب بھی بڑا طاقتور، بالخصوص لٹریچر میں تو اس کا بہت بڑا نام اور بہت اس کو فالو کیا جاتا ہے. اب میں اس پہ آتا ہوں کہ تحلیل نفسی یا سائیکو انالیسز یعنی ہمارے ذہن کا تجزیہ وہ کیا ہے. فرائیڈ یہ کہتا ہے کہ اصل میں ہم سب ایک ریپریشن کا نتیجہ ہیں. ہم کسی دباؤ میں رہتے ہیں ساری زندگی. وہ دباؤ کیا ہے؟ وہ یہ معاشرہ ہے، اس کے اصول ہیں، اس کی پابندیاں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت سی خواہشات ہیں. ہم وہ خواہشات جو ہیں وہ پورا کرنا چاہتے ہیں معاشرے سے. معاشرہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دو رستے وہاں پہ موجود ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو، یعنی ایک صحیح رستہ اور ایک غلط رستہ. اور وہ اس پہ قوانین بنا دیے جاتے ہیں کہ آپ نے صحیح رستے پہ ہی رہنا ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو دباتا چلا جاتا ہے. یہ مرتی نہیں ہے کبھی بھی، بلکہ یہ اندر ہی کہیں سٹور ہوتی رہتی ہیں، جس کو ہم انکانشیس کا نام یا لاشعور کا نام دیتے ہیں. کہنے کو تو یہ لاشعور ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ بہت زیادہ باشعور ہوتا ہے، اور یہ ہر وقت الرٹ رہتا ہے. جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے، ذرا سا معاشرہ ادھر ادھر ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو سامنے لے آتا ہے، اور اس کو لوگ پھر یا گناہ سے یا جرم سے تعبیر کرتے ہیں. ہر گناہ جرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ہر جرم گناہ ہوتا ہے، لیکن ہر گناہ جرم نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جرم عام طور پہ وہ ہوتا ہے جس پہ پولیس آ جاتی ہے. گناہ یہ ہے کہ میں نے بیٹھے بیٹھے کسی سے حسد کر لیا، تو یہ گناہ تو ہو گیا، لیکن اس پہ پولیس نہیں آئے گی. تو جرم اور گناہ میں یہ فرق ہے. اب ہوتا یہ کہ انسان دبتا چلا جاتا ہے ان تمام کہنے کے معاشرتی پابندیوں سے، اور وہ ایک طرح سے پھر ہوتا یہ کہ یہ چیزیں وہ پورا تو کرنا چاہتا ہے، کیونکہ نیچر بدلتی نہیں ہے، تو اس کے پھر کچھ رستے اختیار کرتا ہے. سائیکو انالیسس کو ہم سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے ویری پازیٹیو وے ٹو فلفل یور نیگیٹو ڈیزائرس. اپنی منفی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک مثبت طریقہ ہوتا ہے. اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان کچھ رستے اختیار کرتا ہے. اس میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ ہے سبلیمیشن کا. سبلیمیشن، اب چونکہ یہ ساری اصطلاحات مغرب سے آئی ہیں. سبلائم کرنا، بہت اعلیٰ بنا کر اپنی کسی چیز کو اعلیٰ سمجھنا، لفظی ترجمہ تو یہ ہے، لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ سبلیمیشن یہی ہوتا ہے جو کہ آپ اپنے طور پہ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ اچھا پیش کرتے ہیں، لیکن اصل میں آپ اس کے پیچھے اپنا ایک مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں. اس کی عام مثال ہو سکتی ہے کہ جیسے یہ کئی جعلی پیر بن جاتے ہیں تاکہ وہ خواتین کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر سکیں، تعلق بنا سکیں. تو لبادہ جو ہے وہ پیری فقیری کا اڑا ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنے وہ تعلقات کے ذریعے اپنی وہ خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے وہ ایک میرا اپنا شعر ہے کہ ہاتھ سر پہ بھی رکھنے والوں کی نیتوں کو خراب دیکھا ہے. تو سبلیمیشن یہ ہوتی ہے. اس کو فرائیڈ نے بلکہ بہت ساری مثالیں بھی دی ہیں. اس نے کہا یہ جو ٹاورز ہوتے ہیں اور گنبد بنتے ہیں، اور گنبد کی جو شکل ہے وہ کہتا ہے یہ فیمیل کے بریسٹ کی طرح ہے، اور وہ کہتا ہے اصل میں خواہش وہی ہے کہ ان کو چھوا جائے. تو وہ اب اس کو ایسے سبلائم کیا گیا کہ اس کی شکل ایسی بنا لی گئی، ٹیمپلز کے اوپر بنا لیے گئے کہ اب وہ بظاہر تو وہ اب نہ دیکھنے والوں کو پتہ چل رہا، نہ بنانے والوں کو پتہ چل رہا، کیونکہ لاشعور میں کہیں چیزیں ہیں. لیکن وہ فرائیڈ کہتا ہے اس کا مطلب جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، کہ آپ اپنی ایک تسکین کر رہے ہوتے ہیں اپنی خواہش کی. اور
اسی طرح سے دوسری چیز وہ اس کو نام دیتا ہے ریپلیسمنٹ کا. ریپلیسمنٹ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا طریقہ کار بدل لیتے ہیں. اس میں آپ سبلائم نہیں ہوتے، مطلب بہت اعلیٰ کوئی روپ نہیں دھارتے کو متقی پرہیزگاری کا، بلکہ آپ ایک عام انداز میں، اس کی بہترین مثال فیس بک ہو سکتی ہے کہ آپ ریپلیس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ جو کچھ ہیں وہ آپ نظر نہیں آتے اور آپ کچھ اور بن کے پیش آتے ہیں. اس کی مثال ایک اور ہو سکتی ہے. فرائڈ نے لکھا ہے کہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے ماں کا، پھر وقت آتا ہے کہ اس کو چھڑوا دیا جاتا ہے ماں سے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر بچہ جب ماں سے علیحدہ ہوتا ہے تو اس کو خواہش تو وہی ہوتی ہے کہ ماں کے ساتھ رہے، تو پھر وہ اپنا انگوٹھا چوسنا شروع کر دیتا ہے، تھم سکنگ شروع کر دیتا ہے. یہ ریپلیسمنٹ ہے، یعنی وہ ذہن میں اس کے وہ ماں ہی ہوتی ہے اصل میں، لیکن وہ چوس انگوٹھا رہا ہوتا ہے. اس سے یہ کہ دنیا بھی کچھ نہیں کہتی، مائنڈ نہیں کرتی، اور وہ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو تسلی دیے رکھتا ہے. تیسرا جو ہمارا اظہار سائیکو انالیسس میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سلپ آف ٹنگ میں، کہ زبان جو پھسلتی ہے وہ یوں ہی نہیں پھسلتی، اس کے پیچھے بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. وہ جو اندر کی جو ہے نا دل کے افسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچے، بات چل نکلی ہے اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. تو یہی ہوتا ہے کہ وہ زبان یوں ہی نہیں پھسلتی ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور اس کے پیچھے ہوتی ہے. وہ اگر کبھی کوئی ایسی مثال سامنے آئے تو غور کیجیے گا، اگر آپ کو تھوڑی سی ہسٹری پتہ ہو شخص کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے. مثال یوں ہے کہ اگر کسی فیملی میں ایک لڑکی کا رشتہ دوسرے کسی لڑکے سے ہونا ہے فیملی ہی میں، تو وہ پہلے بھائی جان کہتی ہوتی ہے، ظاہر ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا کئی بات ہو سکتی ہے، تو کبھی کبھی اس کے منہ سے اگر وہ کہتی ہے کہ عرفان بھائی جان، تو کبھی کبھی عرفان جان بھی نکل جاتا ہے منہ سے. تو وہ سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے، اس کو بظاہر غلطی کہتے ہیں زبان کی، لیکن اصل میں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک وجہ موجود ہوتی ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ خواب ہیں، ڈریم. خواب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ خوف ہوتے ہیں اصل میں، یا خواہش ہوتے ہیں اصل میں. میں کہتا ہوں خوف بھی ایک خواہش ہے کہ آپ بچنا چاہتے ہیں کسی چیز سے. تو خوف آپ دیکھیں، کبھی دیکھتے ہیں امتحان میں آپ سے بھاگا نہیں جا رہا، امتحان کے روم میں آپ سے پینسل گم ہو گئی یا ٹوٹ گئی یا کوئی اور مسئلہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ جن حالات میں آپ ہوتے ہیں آپ کو پھر ویسے ہی خوف سے جو ہے وہ خواب آتے ہیں. خواہش ہوتی ہے بعض اوقات آپ کو کوئی نہ کوئی، تو وہ خواب میں آ جاتی ہے. لوگوں کو بہت سارا کہہ لیں کہ وہ کئی چہرے نظر آ جاتے ہیں جن کو وہ پسند کرتے ہیں. تو یہ سائیکو انالیسز ہے، اور سارا جو تحریری انداز ہے ہمارا وہ اسی پہ بیس کرتا ہے کہ ہم اصل میں جو کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہوتی ہے. اور چونکہ فرائڈ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہی از ویری سیکشول اینڈ سینشول. وہ اپنے یعنی سارا اس کا جو زور ہے وہ سیکس کے اوپر ہے، کہ یہیں سے ہی انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ وہ شروع میں کہتا ہے کہ انسان میں بھوک جو ہے نا وہ دو طرح کی ہے، ایک خوراک کی اور ایک جنس کی، اور یہ ان دونوں کو خواہش پورا کرنے کے لیے. اور اس سے بھی وہ پھر یہ اصل میں بات یوں شروع اس نے کی تھی کہ انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں ضروریات اور ایک ہوتی ہیں خواہشات. ضروریات جو ہوتی ہیں یہ قابل قابو، یعنی ان پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. بھوک ہے، پیاس ہے، جنس ہے، ان پہ انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. خواہشات پہ قابو پایا جا سکتا ہے. مثلا یہ کہ آپ جو ہیں وہ آپ وہ خواہشات میں اس لیے کہ بھوک آپ کو لگی ہے، تو آپ کو اگر نہیں مل رہا مٹن یا چھوٹا گوشت تو پھر آپ چنے وغیرہ کھا لیں گے، یعنی آپ ریپلیس کر لیں گے اس کو. لیکن ضروریات جو ہیں نا ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، کھائے بغیر نہیں رہ سکتے. کیا کھانا ہے اس پہ یقیناً ہو جاتا ہے فرق کہ آپ یہ نہیں ملا تو یہ کھا لیں. تو اسی میں پھر یہ سائیکو انالیسس ہے، اور پورا جو ہم تحریر کرتے ہیں رائٹر شاعر اس کے ذریعے فرائڈ کے نقطہ نظر ایم فل میں آج کل یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو تھیری ہے وہ پھر اپلائی کرتے ہیں کہ اس نے یہ بات کیوں لکھی ہے، یہ تصویر کیوں سلیکٹ کی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس نے اس طرح کا یہ جملہ کیوں لکھا ہے. اور اس کے ذریعے پھر وہ اسی سوچ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ خاتون کے حوالے سے یا مرد کے حوالے سے جو سیکشل پوائنٹ آف ویو یا ریلیشن شپ، اسی کو وہ دیکھتے ہیں اور اسی پہ بات کرتے ہیں. تو یہ تھیری کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں. اور پھر اس میں دو چیزیں اور ہیں، ایڈیپس کامپلیکس اور الیکٹرا کامپلیکس. وہ یہ کہتا ہے کہ جب بچے کو علیحدہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے باپ کو دشمن سمجھتا ہے اپنا، کہ یہ ایک درمیان میں آ گیا میری ماں کے. اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو ریپلیس کرتا ہے. وہ پھر اپنے کہہ لیں کہ فیملی سے باہر پھر وہ کوئی نہ کوئی تعلق بناتا ہے، اور پسند وہ کرتا ہے اپنی ماں جیسی ہی کوئی خاتون، کیونکہ اس کے ذہن میں آئیڈل اپنی ماں ہوتی ہے. اس کو وہ ایڈیپس کامپلیکس کا نام دیتا ہے.
اور اس طرح سے ایک لڑکی جو ہے وہ بھی اپنے جب اس طرح سے باپ کو آئیڈیلائز کرتی ہے تو وہ پھر اسی کی طرح کا کوئی شخص جو اس کی زندگی میں اگر داخل ہو اور جس کا چہرہ مہرا یا اس کی عادات اس کے باپ سے ملے تو اس کو محبت ہو جاتی ہے. یہ الیکٹرا کمپلیکس جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے. اس پہ بڑی بہت زیادہ اور بھی بحث ہو سکتی ہے. میں نے بہت آسان سادہ لفظوں میں بتا دیا ہے. زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو شاید وہ فیس بک اجازت نہیں دیتی ہے. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا.